اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو انہوں نے کی ہے اور جو محنت انہوں نے کی ہے اور جو انہوں نے دن رات خدا کی راہ میں جدوجہد کی ہے اور انہوں نے جو سعی کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو آپ کا کردار جو ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اول درجہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کا باپ ننار دیوتا کے پروہت بھی تھا اور پجاری تھا، اور یہ عہدہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنا تھا۔ اگر بائبل کو جا کر آپ دیکھیں تو 1000 کمرے آج بھی اس وقت کی مہنگی اجناس لبان اور عنبر ایسی چیزیں مشک بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے باپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے اور اپنی فکر کے ساتھ کمپرومائز کرتے تو لازمی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہوتا کہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنے باپ کی جگہ پر بیٹھتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، خوب عیش کرتے۔ وہ ایک پجاری جو اس وقت آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے ہاں جو اس وقت بڑے پجاریوں کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں اور ان کی اربوں روپے کی جو جائیداد ہیں وہ عموماً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور ان سارے پجاریوں کی عیش و عشرت اور ان کے وہ رکھ رکھاؤ اور وہ ان کا پوری زندگی میں اپنے آپ کو انجوائے کرنا یہ سارا وہاں پر موجود ہے، اور اس میں جنسی طور پر بھی اسودگی ان کو ملتی ہے، بدن کے طور پر بھی اسودگی ان کو ملتی ہے، مالی طور پر بھی وہ راحت اٹھاتے ہیں اور وہ دنیا کو سبق دیتے ہیں فقر کا اور خود زندگی گزارتے ہیں امیری کی۔ یہ ساری چیزیں وجہت وجہی للذی فطرنی فی السماوات والارض، میں نے اپنا رخ تو کر تمام سمت کو چھوڑ کر اور آسمان کو، باقی اور کسی کے اندر یہ خوبی نہ ہے، بھلے دنیا میں کتنے ہی نہیں کیا، میں اس رب کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں۔ میں نے ہی یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اس شرف کو، اپنے اس منصب کو، اپنی اس جاہ کو اور اپنی اس اعلیٰ جو ان کو وہاں پہ گدی ملی تھی کی قبر نہیں، اور وہ خدا کے بعد ان کے مقام کا یہ عالم ہے کہ بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ یا اللہ خود تیرے اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر مقام، شانیں ساری ادھر ختم ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد کس کی گدی دنیا کے اندر چلنی تھی؟ مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی طرح اور اپنے ابراہیم علیہ السلام کی طرح آزمائشوں سے گزرنا تھا، تو امام کو مدینے میں ایک مقام حاصل تھا۔ ظاہر ہے جو لوگ حج کو جاتے ہیں تو وہ لازمی مسجد نبوی کی بھی زیارت کرتے ہیں اور ساتھ جاتے ہوئے روضہ رسول کی بھی زیارت ان سے ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خاص و عام مسجد نبوی میں ہوتے، دنیا میں مسجد نبوی اور قبر پاک کی زیارت کرنے کے لیے جو لوگ آتے تو وہ آ کر دو چیزوں سے مستفید تو ہوتے، ایک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جس کو قرآن مجید نے کہا کہ تقوی کی بنیاد پر اللہ نے اتاری اور 1000 نماز کا ثواب، اور دوسرا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے اور زیارت کرتے اور آنکھیں ٹھنڈی کرتے اور اس پہ خوب ناچتے گھومتے اور پیسہ صرف کرتے ہیں۔ ان پیروں کی آمد پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم سادات ہیں، نسبت ہے ان کو امام سے، ہے بھی یا نہیں ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ لیکن جہاں سے سادات چلے تھے، جہاں گدی ہونی چاہیے تھی، جو اس گدی کو کل ہم مانتے بھی، کیا اہل حدیث، کیا دیوبند، کیا بریلوی، کیا شیعہ، یہ آج جتنے بھی ہیں، آپ ان میں سے کب آج تک امام حسین کے عقیدت مند نہیں ہیں؟ اور آپ اپنی نسل کے لیے ایک راستہ بنا کر جاتے کہ تم میرے بعد زین العابدین اس گدی پر بیٹھنا، وہ امام باقر کو کہتے، وہ جعفر صادق کو کہتے، اور گدی آگے سے آگے آج تک چلتی رہتی، اور سادات کے وجود سے پورا مدینہ بھرا ہوتا،
اور ہم سب جا کر اس سادات کو دیکھتے اور امام حسین وہاں پر بیٹھ کر جس طرح شیعہ کے علماء خمس کھاتے ہیں تو امام حسین اس میں سے سہم امام جو ہے، امام کا جو حصہ ہوتا ہے وہ امام حسین کو جانا تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر امام حسین کو کروڑوں روپے وہاں پہ ملتے اور وہ وہاں ادارے بناتے اور وہاں لائبریری بناتے اور پوری دنیا کی کتابوں کے ترجم کراتے اور وہاں بیٹھ کر جو اب تو صحیح بخاری ہے پھر صحیح حسینی ہونی تھی اور پھر وہ صحیح حسینی بٹھا کر وہ سناتے اور اس زبان اقدس سے سناتے جس کو رسول نے چوسا، اس چہرے کی زیارت کراتے جس کی زیارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن رات کرتے۔ مگر امام حسین نے اپنے اس منصب کو جو مرجیت کا منصب تھا، یعنی جہاں رجوع کیا جاتا ہے، جیسے شیعہ کے ہاں عہدہ مرجیت ہے کہ مرجع بنتے وہاں پر بہت بڑے اور بیٹھ کر آپ اپنی زندگی وہاں گزار دیتے، مال بھی آتا، منصب بھی وہاں پہ رہتا، مگر ہوا کیا؟ پھر توحید خالص نہ رہتی، پھر توحید خالص نہ رہتی۔ امام حسین نے وہاں سب کچھ چھوڑا اور ہجرت فرما دی۔ اب یہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کچھ چھوڑا اور توحید کے لیے ہجرت انہوں نے اختیار کی، یعنی عہدہ چھوڑا توحید کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، امام حسین نے بھی عہدہ چھوڑا، وہ بھی اس سے سفر ختم ہوا، کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ جہاں سے صدیوں پہلے ابراہیم علیہ السلام چلے وہیں کی طرف رخت، وہ دین بچانے کے لیے اس طرف کو آئے، یہ بھی دین بچانے کے لیے اس طرف کو گئے۔ آپ یہ دیکھیے دین کتنی قیمتی چیز ہے کہ اس میں ہجرتیں کرنی پڑ جاتی ہیں، آسائشوں کو ٹھوکر لگانا پڑتا ہے اور آ کے دکھوں کے اندر آ کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی گرمی ہے، اس کے باوجود پنکھے چلتے ہیں، آپ کو کولر ملے اور یہ نہیں ہوئی ہیں، مگر اس وقت کہاں دکانوں کا ایسا تصور ہوتا تھا؟ کھانے کی چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل سکتی ہیں، اگر زیادہ راہ ختم ہو گیا تو موت ہے، اور آج راستے بنے ہوئے ہیں تو موت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے دو لوگوں کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ ایک ہجرت آپ نے اس طرح سے فرمائی کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کو ساتھ لیا اور اپنے بتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لیا، جو امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا ہیں؟ بتیجے ہیں، آپ لے کر نکلے۔ امام حسین نے بھی اپنی ہجرت فرمائی اور اپنے قاسم کے ساتھ فرمائی، بتیجے کے ساتھ ہجرت فرمائی، اپنے علی اکبر کے ساتھ ہجرت فرمائی اور اپنی بی بی رباب کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ وہاں تو خواتین کی کوئی تعداد کم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن یہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو ہجرت ہے اس میں خواتین کا ایک جمع غفیر امام حسین کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کیسے بدکاری تو ان صلاتی وطن جو کا اصل منشا ہے وہ جاتا رہا۔ تو یہ آ کر نماز بھی پڑھ رہا ہے 5 وقت خدا کے حضور، اتنی فکر ہے کہ قضا نہ ہو جائے اور گاڑی کو روک کر نماز ہے اور جاتا ہے جب وہاں پر تو وہاں قصر ادا کرتا ہے۔ تو شوق عبادت عادت بن گئی ہے، جو ایسی عبادت جو گناہ نہ آپ کا چھڑا سکے وہ آپ کی عادت ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ تو جو عادت کی عبادت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ رد کی جائے گی، اسی لیے کہ ہر دفعہ آپ کو عبادت کے لیے اثر نو تجدید عہد کرنا پڑے گا۔ ہر دفعہ آپ نے ایک دفعہ صدقہ دیا تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دفعہ میں نے ارادہ کر لیا تو اب بس جب میں صدقہ دوں یا اللہ اس کو یہی قبول فرما، نہیں فرمایا، اثر نو تجدید عہد کرو پھر تم سے یہ صدقے قبول کیے جائیں گے۔ اب آپ مجھ سے اس کی مثال پوچھیں گے تو میں آپ کے سامنے پھر دہراتا ہوں۔ اذان آپ کو دن میں 5 بار ہی دینی پڑے گی نماز کے لیے، بھئی صبح کی اذان دی پھر بعد میں ضرورت کیا ہے؟ ابھی تم نے نماز پڑھی ہے اور اذان کے بعد جو نوافل پڑھے بیٹھ جاؤ
اب تم دوبارہ سے تجدید عہد کے لیے تم سے اقامت اور تکبیر کہلوائی جائے گی کہ اب فرض پڑھنے لگے ہو، اب کھڑے ہو جاؤ، وہ نیت نہیں. نیت اس کو دہرانے، کلمے دہرانے کا نام نیت ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ نیت تو جعلی بنی ہوئی کہ 2 رکعت نماز میں ایسے کروں گا اور ویسے کر لوں گا. اس کا اثر نو تجدید عہد کرنا پڑے گا. اس لیے یہ مختصر سا یہاں رکھیے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ گفتگو، لیکن چونکہ مجھے موضوع کو سمیٹنا ہے تو یہاں پہ گفتگو اور جائیے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی شوق عبادت کو عادت نہیں بننے دیا، عادت نہیں بننے دیا. آئیے پہلے عبادت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں. ساری عبادات کا جو سب سے بڑا جامع العبادات ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج سب سے بڑی جامع العبادات ہے. حج کے اندر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور 9ویں کا روزہ بھی رکھنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے، اور جو رکھتے ہیں وہ بڑا درجہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کا پیسہ بھی حج کے اندر لگتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی اس کے اندر ہوتا ہے، اور محنت جہاد والی جد و جہد، آنا جانا، حاجیوں کا دماغ گھوم جاتا ہے وہاں پر جا کر، اور خوب مشقت ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. عورتوں کا جہاد کہا گیا ہے، لیکن عزیزو اب تو یہ مردوں کا بھی جہاد یہی ہو گیا ہے. تلواروں کے جہاد اب تو کہاں ہوں گے. ہم تو اپنی نسلیں نہ بچا سکے، کفار کو جا کر ہم کیا نپٹیں گے؟ جا کر کے گھر والوں سے نپٹ نہیں سکتے، ہم اپنے آپ سے نپٹ نہیں سکتے ہیں. اس لیے کفار کے معاملے کو پرے رکھیے. یہ مرد اور عورتوں کا جہاد ہی ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا عورت جہاد پر نہ جائے، وہ حج پر جائے اپنے محرم کے ساتھ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اس کا جہاد لکھا جائے گا. ایک عورت یہی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے یہی سب سے اہم اور اچھی بات ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ میرے گھر بنائیے، وَطَہِّرْ بَيْتِي، میرے گھر کو صاف رکھیے. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شوق عبادت میں یہ اپنی حج کو اپنی عبادت بنایا. مگر ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکومت دی. یہ آپ کے لیے آج چنبے کی بات ہوگی. ان کو بھی امام بنایا. جب کہا کہ میں تجھے امام بنانا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو 3 علاقوں کی حکومت دی. ایک علاقہ مکہ کا، ایک اردن کا جہاں حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ایک وہاں پر اسحاق کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. تو ابراہیم علیہ السلام سالانہ دورہ کیا کرتے تھے، سالانہ دورہ کیا کرتے تھے. وہ مشہور حدیث کے 2 دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے. وہ اس دورے کا ہی سلسلہ کار تھا. اور دیکھیے عجیب بات ہے کہ لاکھوں میل کا سفر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، بیٹا گھر میں نہیں ہے، اور وہ رکے نہیں. آپ کہیں بھی جائیں تو کسی کے لیے رک جاتے ہیں، مگر جناب ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں، کیونکہ وہ بطور امام اپنے لڑکے سے بات پوچھ کرنا آئے تھے کہ تم نے علاقے کا نظم و نسق میں کیا رکھا ہے. کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنو جرہم، جو سب سے بڑا قبیلہ تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام، یہ مصر کا قبیلہ، لیکن اپنے دوروں میں مصروف ہوتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. خدا کی توحید اصل میں کام ہے. عبادات جو ہے وہ فرائض تو ضروری ہیں، لیکن ایسی عبادات کہ وہ آپ کو نوافل میں بنا دیں اور آپ طاغوت کی بیعت کر کے عبادات میں مشغول ہو جائے اور کہیں میں طاغوت کی بیعت نہیں توڑوں گا. کے لیے خدا نے تو انسان کو انسان کے حقوق دینے کے لیے، اور کوئی پامال کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے خدا نے بنایا ہے. فرمایا ظالم کی مدد بھی کر، رسول نے کہا، اور مظلوم کی بھی کر. کہا اے میرے پیارے رسول، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود. یہ فرمائیے ظالم کی تو میں، مظلوم کی تو مدد کروں گا، ظلم سے بچاؤں گا، ظالم کا کیا کروں؟ فرمایا ظلم سے روک اس کو، اپنے بھائی کو ظلم سے روک. یہ ہے اصل چیز. ہاں، لیکن یہ روکا اس وقت، اس کا سب سے بڑی روک کیا ہے کہ اقتدار ایک سلطان عادل کے ہاتھ میں ہو، اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسا نظام بنائے کہ جس میں ایک سلطان عادل ان کے ہاں موجود ہو. وہ سلطان عادل، وہ امام عادل خود بھی جنت میں جائے گا، تم کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. یہ ایک مسلمانوں کے گروہ پر یہ لازم ہے کہ اگر ایک ادھر جہاد کر رہا ہے کفار کی سرحد پر، تو دوسرا گروہ اپنی سرحدوں میں مقید شیاطین سے جنگ کرے، اپنی سرحدوں میں رہنے والے باطل سے جنگ لڑے، اپنی سرحد میں شر پھیلانے والوں کے ساتھ جنگ لڑے،
اپنی سلطنت میں رہنے والوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرے، ان کے مقابل کھڑا ہو، اور پھر ادھر سے زنجیریں، شور و سلاسل، اور شور زنجیروں کا اور ہتھکڑیاں، ان کو دیکھے، فیس کرے، اسلام کو غالب کرے۔ آئیے اب دوسری طرف چلتے ہیں۔ جناب حسین علیہ السلام میری حد تک تو 40 حج ہیں، آدمی 25 لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ امام نے 25 حج اپنی سواری پر کیے اور پیدل آپ نے 15 حج کیے ہیں۔ مدینہ سے چلتے تھے۔ اہل بیت رسول کی بھائی عبادت کا تو کوئی صحابی بھی اتنا ان کے برابر نہیں آ سکتا، یہ تو ہم نے سب لوگوں کا دیکھ لیا ہے۔ جتنی اہل بیت رسول نے عبادت کی ہے اتنا کوئی دیگر صحابہ نہیں کر سکے ان کے مقابلے، اللہ نے ان کو الگ دی۔ جیسے امام زین العابدین کے بارے میں ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں جب امام کے پاس گیا، یا تو آپ تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھے، یا تو آپ نوافل پڑھ رہے تھے، یا پھر اگر دو کام نہیں کر رہے تو امام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آپ روزے تھے اور کوئی مباح کام کر رہے تھے، یعنی کیفیت نیکی کے اندر دنیاوی کام کرنا، کیفیت نیکی کے اندر دنیاوی کام کرنا۔ یہ 24 گھنٹے میں اس قید میں رہوں کہ میں باہر نہ نکلوں، باوضو ہو کر رہنا۔ تو امام نے حج کیے، لیکن جب آپ وہاں پر حج کے لیے پہنچے تو مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ آئے تو حجاج نے آپ کو رجوع کیا اور آپ مرجع خلائق ہوئے، یعنی دنیا آپ کی طرف رجوع کی۔ امام حسین کے دائیں بائیں اس حج پر جب آپ نے اس حج کو چھوڑا، دنیا آپ کے گرد تھی، اتنی تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے منہ میں رسول اللہ نے خود کھجور کی گٹی عطا فرمائی تھی، اور یہ پہلے بچے ہیں جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے، اور مسلمانوں نے خوب خوشی کی تھی کہ شکر ہے اللہ کا یہ لڑکا ہوا، کیونکہ کہتے تھے کہ مسلمان آ تو گئے مدینے میں، مگر یہودی یہ افواہ اڑاتے تھے جیسے آج افواہیں اڑاتے کہ ہم نے تم پر جادو کر دیا ہے، اب تمہارے اولاد نہیں ہوگی۔ یہ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس نے جادو کر دیا ہے، میرے بندش ہے، بابے کے پاس جانا مجھے دم کرا دو، میرے یکدم بھی کرا دو۔ کیا کرتے پھرتے ہو؟ وہ دیتا ہے بچے۔ پہلی دفعہ جب نہ ماں تھی نہ باپ تھا، نہ باپ کا تصور نہ ماں کا تصور، کوئی تصور ہی دنیا کے اندر نہیں تھا۔ اللہ اللہ اللہ، مجھے تو ایسے غیرت آتی ہے اس بات کو سن کر کے کہ جب ماں کا تصور نہیں تھا اور باپ کا تصور نہیں تھا، اس رب نے بن باپ کے بن ماں کے آدم کو پیدا کر دیا۔ تم تو ابھی ماں اور باپ ہو، پھر بھی اسے نا امید ہو، پھر بھی اسے نا امید ہو۔ ہم تو اس وقت نا امید نہیں اس خدا سے ہوئے کہ جب اسے ادھر سے گارا پکڑا اور ادھر سے پانی پکڑا، اس کو ملا کر کے اس پہ روح پھونک دی اور وہ جیتا جاتا انسان آدم ہو گیا اور حوا ہوگی بن ماں اور بن باپ کے۔ تو یہاں ماں باپ ہوتے ہوئے بھی خدا پر بھروسے ٹوٹ جائیں تو اس کے علاوہ شرک کے علاوہ کیا فتویٰ لگایا جائے یہاں پر؟ تو امام حسین علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن زبیر یہ چاہتے تھے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے بھی انکار بیعت یزید کیا تھا، مگر شخصیت حسین ایسی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف رجوع نہیں کیا لوگوں نے۔ اب دیکھیں شہید عبداللہ ابن زبیر بھی یزید کے حکم پر ہی ہوئے ہیں، کیونکہ مکہ اس نے کر دیا تھا لیکن اس کے ہوتے نہیں ہوئے، حکم دے دیا تھا۔ لیکن جو کربلا کو دوام حاصل ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی، میں ہی شہادت آپ کو سناؤں تو سناؤں، ورنہ نواسب سے جا کر پوچھنا کہ 61 ہجری سے لے کر 71 ہجری تک مکہ پر کس کی حکومت تھی؟ یزید کی تو حکومت ہی نہیں تھی۔ ہاں، بیعت توڑ چکے تھے لوگ اس کی، یہ نواسب آپ کو یہ تاریخ نہیں بتائیں گے۔ آئیے دوسری جانب، تو جس چیز کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترستے تھے وہ چیز حضرت حسین علیہ السلام کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ لوگ روز آتے تھے، کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ سبت رسول سے۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ صورت رسول سے۔ ملاقات کس سے کر کے آئے ہو؟ سیرت رسول سے۔ دیکھا کس کو ہے؟ جس پر رسول خوش ہوا، ہاں ہو جا ہے۔ کس سے ملے؟ وہ جس کو اپنے سجدے میں اپنے کاندھوں پہ بٹھایا، وہ جس کی وفات سے پہلے بھی رسول رویا اور جس کی وفات کے بعد بھی رسول رویا۔ تو یہ باتیں دنیا کو پتا تھی کہ کون وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے اور مرجیت پوری دنیا سے حاجی وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور امام حسین درمیان میں پھول گلاب کا
اور آس پاس بلبلوں کی فوج چمن کے تخت پر جس وقت شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، گل تھا۔ تو ایسے میں امام حسین کو پتا چلا کہ یزید نے کچھ لوگوں کو بھجوایا ہے اس بنا پر کہ آپ کو حالت احرام میں حاجی آئے، جیسے آج بھی بڑے بڑے شیاطین حاجی مانگنے کے لیے وہاں احرام باندھ کر جاتے ہیں، اور زنا کرنے کے لیے فلپائن اور مصر کی لڑکیاں آتی ہیں تو وہ زنا کرنے کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، وہاں یہاں سے آپ کو حج کا بتا کر جاتے ہیں۔ تو بدکار لوگ اس وقت بھی کچھ آئے ہوئے تھے، تو امام کے بھی اپنے ماننے والے تھے، امام باخبر تھے، وہ بھی باخبر تھا، یزید بھی باخبر تھا، مدینہ بھی باخبر تھا، مکہ کوئی اس طرح سے بھی گمنام نہیں ہوئی، شہادت گمنام نہیں ہوئی ہے۔ شہادت کا تو جتنا چرچا تھا اس سے ڈر کر صحابہ نے امام حسین کو روکا کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کو یزید قتل کر دے گا، وہ آپ کا کوئی بھی منصب ذہنی طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پر اس کے کوفہ جا کر کے، کوفہ کے لوگ بھی کوئی سارے کے سارے آپ کے ساتھ، ادھر بھی اس کی پارٹی بیٹھی ہے، بے شک آپ کی پارٹی بھی ادھر ہی ہے، حسینی پارٹی بھی تھی، یزیدی پارٹی بھی تھی، لیکن یزید کے پاس چونکہ دنیاوی لاؤ لشکر تھا، اس نے اپنا کوفہ میں قبضہ کر لیا اور ساری حسینی پارٹی کو انہوں نے کریک ڈاؤن کر کے راتوں رات جیلوں میں دے دیا، جیسے آج حکومتیں دے دیتی ہیں، اس وقت ان کی حکومت تھی ساری۔ تو امام حسین علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، آپ نے مرجیت کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، اور وہ حج جو جہاد کی قسم سے تھا اور جامع العبادات تھا، اور آپ 41واں حج آپ نے چھوڑا، وہ حج جو آپ کی غذائی روحانی غذا تھی، اگر صحیح حج کیا جائے تو بندہ ایسا چارج ہو جاتا ہے کہ صدیوں تک چارجنگ نہیں جاتی اس کی، اس لیے پہلے لوگ صحیح حج کر کے آتے تھے تو وہ اپنی حاجیت کا پاس رکھتے تھے، مان رکھتے تھے۔ آج تو حاجی وہیں پر بک جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ سامان لاتے جاتے میں بک جاتا ہے، حاجی تو وہیں پہ کہتا ہے کہ میرا اتنا نکال دو، اتنی رشوت لے لو، حاجی تو وہیں بک جاتا ہے۔ تو فرمایا جس کی مرجیت امام کے پاس تھی، تو آپ نے اس وقت اپنی شوق عبادت کو بتایا کہ یہ عادت نہیں ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں میں حج پورا کر کے جاؤں گا۔ تو آپ نے وقت کا تقاضا یہ دیکھا کہ کہیں یہ لوگ مجھے مکہ میں شہید نہ کر دیں، مکہ کی سرزمین تو ہے، حرم میری وجہ سے پامال نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میں مکہ سے ایک بالشت، ایک گٹھ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک بالشت باہر سرحد سے مر جاؤں وہ بہتر ہے، نہ کہ ایک بالشت اندر، میں حرم کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ کہیں گے حسین نے اپنی لالچ کے لیے اور دنیا کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے مکہ جیسے شہر کو وہاں پہ خاک و خون سے نہلا دیا۔ دیکھیے ہر طرح سے امام حسین نے یزید کو موقع دیا ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی باز آ جاؤ، ورنہ جتھا تو لشکر کا لشکر وہاں بن سکتا تھا جو امام حسین کو لینے آئے۔ بھائی بکتے ہیں، جتنے میں چاہو لے لو، سبیلوں پہ بھی بکرے بیچ رہے ہیں، آپ کو اپنے گناہ دے گئے ہیں، جہاں سے مرضی امام حسین کو بیچ لو۔ لوگ روتے ہیں، امام بارگاہیں بناتے، سونے کے پتھر چڑھا دیتے ہیں، پر پیچھے چلنے کو تیار کوئی نہیں۔ آئیے اب دوسرا نظر ہوا تو امام نے اپنے فرض کی پکار پر کوفہ کی جانب سفر کیا اور اپنی شوق عبادت کو عادت نہیں بننے دیا اور اس عبادت کو چھوڑ دیا اور اس طرف کو جائے کہ جو ان کے فرض کی پکار تھی۔ وہ اپنے فرض کی پکار پر وہاں پر روانہ ہوئے اور مکہ سے آپ نے کوچ فرمایا، اور اگر آپ کا جنگ کا ارادہ ہوتا تو مکہ میں بیٹھ کر حجاز سے لشکر تیار کرتے اور کربلا کی جانب سفر کیا۔ کربلا پہنچ کر بھی آپ کو روک لیا گیا، کوفے نہ جانے دیا، مگر اب آپ کی جنگ کا آغاز ہوا اور توحید کو مزید اجاگر کرتے ہیں۔ اب آئیے امام حسین کے سامنے آپ یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایک خوف آیا، ابراہیم علیہ السلام پر ایک خوف آیا، اللہ نے کہا ہم خوف سے آزما لیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام پر ایک خوف آیا۔ وہ خوف کس چیز کا تھا؟ وہ خوف اس قسم کا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اللہ نے کہا کہ ہم تم سے جانوں کے خوف سے تم کو آزما لیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جانوں کے خوف سے اللہ نے آزمایا اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم،
ساری امت اکٹھی ہو گئی نمرود کی اور اکٹھی ہو کے ابراہیم علیہ السلام کو ایک چیخا میں ڈالا. ان پر اس سے پہلے کیا خوف طاری ہوئے ہوں گے؟ اپنی بیوی کا خوف، اپنے بھتیجے کا خوف، اپنی جان کے کٹ جانے کا، امام حسین کو کٹ جانے کا خوف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جل کر راکھ ہو جانے کا خوف. آیا خوف، لیکن قرآن کی آیت جو پرانی ہے جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ نہ ڈرنا تم کفار سے، فخشونی، مجھ سے ڈرنا، اللہ نے کہا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جان کا خوف نہیں کیا. آئیے، اور نہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کا. ابراہیم اب آئے ہیں سامنے وہی چیزیں کہ عدو بکثرت، دشمن بکثرت تعداد میں آئے ہیں، اور ادھر سے فوج کا رعب اور جنگ کا سامان، اور مگر ایک خوف ادھر خوف خدا ہے. مجھ سے ڈرو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف ہوں، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. انبیاء علیہ السلام نے یہ کہا. ایک خوف انسانوں کا اور ایک خوف کس کا؟ اللہ کا. ایسے میں ادھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف انسانوں کا. نبیوں پہ بھی وقت آتا ہے، یہ نہ کہیں کسی پہ وقت نہیں آتا، مگر جو سہارا ان کے پاس سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کا ہوتا ہے. ولا ملجا ولا منجا الا الیہ. اللہ کا سہارا وہ سہارا ہوتا ہے کہ جب کتنے ہی خوف بندے پہ ہو جائیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر خوف نہ کر، ڈر نہ، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے مسلمانوں کفار سے نہ ڈرو، ڈرو تو مجھ سے ڈرو. وہ بھی مال لگا کر لڑنے کے لیے آتے ہیں اپنے دین کو غلبہ کرنے کے لیے، کوئی تم نیا مال نہیں لگاتے. وہ بھی اپنی جانیں لے کر آتے ہیں اپنے شرک کو ثابت کرنے کے لیے. تم اکیلے مومن شہید نہیں ہوتے، وہ بھی بھوک اور پیاس کرتے، نظریات پر وہ بھی کٹ مرتے ہیں. ایک نظریے پہ ان کا مر جانا اور ایک نظریے پہ تمہارا مر جانا، فرمایا یہ دو الگ الگ ہے. تو امام حسین کو جب وہاں پہ امام حسین نے دیکھا خدا کے خوف کے سامنے، خشیت الہی کے سامنے دشمن کا کوئی خوف نہیں، نہ لشکرے نہ سمانے. ہاں کیسی بات ہے. امام حسین کے پاس کیا ہے؟ نہ وہاں پر نہ فوجے، نہ لشکرے، نہ سمانے، نہ قاسمے، نہ اکبرے، نہ عباسے. کوئی خوف ہی نہیں امام حسین کو کہ لشکر میرے پاس نہیں ہے. مگر لشکر کی آنکھ میں یوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ رات کو کمانڈر کو امام حسین کے پاس آنا پڑتا ہے. ابن سعد کو شمر ساتھ آیا تھا امام حسین کے ساتھ بات کرنے کے لیے. شمر نہیں، رات کی بات بن گئی تھی ابن سعد کے ساتھ. امام حسین نے کہا تھا میرا راستہ چھوڑ دو، میں کوئی ایسا کام کرنے نہیں جا رہا ہوں. مگر شمر نے جا کے ابن زیاد کو خط لکھا کہ یہ بو آ رہی ہے، مجھے دونوں کی رات کو ملاقاتیں ہوتی ہیں. خیر اس نے حکم جاری کر دیا کہ انہیں روک کر زبردستی بیعت لے. تو امام حسین نے کہا ایسے زبردستی بیعتیں نہیں ہوتی. تو فرمایا خوف اس ڈر بات کا یہ بھی خوف تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہ مبتلا ہو جاؤں. اپنے مال کے اجڑ جانے کا بھی، کھیتی کے اجڑ جانے کا خوف، فیکٹری کے اجڑ جانے کا خوف، کلینک کے اجڑ جانے کا خوف، نوکری جاتے رہنے کا خوف، دکان کے اجڑ جانے کا خوف، کسی کے روح دیا ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے بعد اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دوسرا جو خوف آیا وہ اولاد کا تھا. امام حسین کے پاس اولاد اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی اولاد. ابراہیم علیہ السلام سے 2 قربانیاں اللہ نے بڑھاپے میں مانگی. 85 سال کی عمر میں جب وہاں سے نکلے تو اللہ سے دعا کی کہ کفار کے گھر تو بھر دیے تو نے، ایک مومن ابراہیم واحد کے ہاں اولاد نہیں. تو اللہ نے جب دعا کو سنا تو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اور وہ جب جوان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے تو ان سے کہا ان کو لٹا لو اور ذبح کر کے ہمیں دے دو، لڑکا ذبح کرو اور ہمیں دے دو. خواب میں یہ حکم عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گئے اور جا کر لڑکے سے بات کی. سعادت مند لڑکے نے ابا کے گلے نہیں پڑا. وہ نبوت کا اس قدر ادراک رکھتا تھا کہ اس نے کہا ابا جی آپ مجھے ذبح کر دیں. یا بت فل ماتومر، یا بت کیا ہے کہ طفل ماتومر، جو حکم ہو گیا وہ کر گزری ابا جی.
یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس یونیورسٹی آکسفورڈ سے پاس تھا؟ لڑکا کہاں سے پڑھ کر آیا؟ اقبال نے سوال کیا کہ کہاں سے پاس تھا؟ مکتب کی کرامت تھی. وہ کہتے ہیں کس مکتب میں پڑھا تھا؟ آپ کے بچے مکتبوں میں پڑھتے ہیں اور آپ کے نافرمان لاکھوں روپیہ لگا کے 1 روپیہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں لگایا، اور لڑکا ابا جی کی فرما برداری میں ذبح ہونے کو تیار. اور بتیجے کی جدائی حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے کہا بڑھاپے میں بتیجا ہو یا بیٹا دور کرنا مشکل. مگر آئیے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کس کی قربانی دینی پڑ رہی ہے؟ وہ تو اٹھ گئے نا، یہ ذبح ہو رہا ہے. یہ علی اکبر ہے، یہ قاسم، یہ عبداللہ، یہ علی اصغر ہیں. یہ اوان و انصار کا ضیاء کرایا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر. ان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ان کو کہا کہ خدایا میں ان کو اپنی دنیا کے مفاد کے لیے استعمال نہیں کروں گا. اور انہوں نے اپنی اولاد اقارب، اپنی سب پچھلوں کا، اپنی یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے میری بہنیں ہیں. ان کا خوف بندے کو زیادہ مارتا ہے کہ کوئی مرد نہیں ان کی ایسی حفاظت کرنے والا. مگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی حضرت حسین علیہ السلام نے اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اب عزیزو سب پر آؤ، اب آخر میں آ کر اس کی توحید کے یہ چرچے دیکھو کہ اس آدمی کو جب سب کچھ ہو گیا تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا چیز آ گئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آخر میں جو چیز آئی ہے وہ آپ کی اپنی ذات تھی. آپ نے کہا سب چیزیں توحید کی راہ میں رکاوٹ بنتی نہیں، وہ تو آسان تھا دے دینا ہے، وہ کب میرا تھا، لیکن اب میں تو اپنا ہوں. ایسے میں پھر آپ نے کہا آؤ تلواروں میرے بدن میں گھس جاؤ، اگر رسول کا دین اسی طرح سے بچتا ہے تو میں قربان ہونے کو تیار ہوں. اپنی ذات کو بھی توحید کی راہ میں نہیں آڑے آنے دیا. کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی راہ میں آڑے نہیں آ سکی. توحید نے جو وقت پر مانگا وہ عطا وہ دے دیا اس توحید کی. کوئی چیز سامنے نہیں لے کر آئے ہیں. تو عزیزو آزمائش لازمی ہے، یہ ہونی ہے، مگر اگلی بات بھی مجھ سے سن لو، صبر اور ضبط بھی ضروری ہے. میں آپ کو یہ تو کہہ دوں کہ بھائی آزمائشیں آئیں گی، یہ آدھا جملہ ہے، یہ ادھورا سچ ہے، یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دے گا. مجھے اگلی بات کے لیے آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ صبر و ضبط بھی چاہیے. ظالم حکمران تو تم یہ سمجھنا کہ امام حسین کے بیٹے نے پہنی، باپ نے تو نہ پہنی، لیکن بیٹا قید میں آ گیا ظالموں کے. تو فرمایا ایک برقے بلا کون گئی سارے چمن پر، تم خوش ہو کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے. سارا نشیمن برباد ہو گیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم صرف ایک اپنی دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک شاخ نشیمن جل گئی. اپنا گھر میرا بچ جائے، سارا کچھ برباد ہو جائے، غزہ برباد ہو جائے، میرا گھر، میرے بچے، ہم بڑے ٹھیک ہیں، ہم بڑے فٹ ہیں، ہم تو سکون سے رہ رہے ہیں، ہمارے اے سی چل رہے ہیں، ہمارے گھر آٹا پورا ہے، میرے گھر کے خرچے پورے ہیں، بس تباہ ہو جائے. میں 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو دیکھنے کا متحمل نہیں ہوں غزہ کا. اب میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی نشہ کر کے بیٹھا رہے. غالب نے کہا تھا میں سے غرض نشاط کی روح سیاہ کو ہے، ایک گونا دن رات مجھے بے خودی کا چاہیے. کہتا کون ظالم شراب کو مزے لے کر پیتا ہے، مجھے تو اپنے دماغ کو معاف رکھنا ہے کہ یہ آفات اور مصیبتیں جب میں سوچتا ہوں تو مصیبت بن جاتی ہیں، اس لیے میں پیتا ہوں کہ بے ہوش پڑا رہوں. ہاں کیا غزہ اور ادھر ادھر ہو رہا ہے، اور مسلمان کہاں کہاں نہیں مر رہے ہیں، اور ہم اپنے مولویوں کو اپنے مسئلوں سے فرصت نہیں. مولوی اب یوٹیوبی ہو گئے نا. تو فرمایا غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ گنچا نہ کلی ہے. کہتا دیکھیں کس طریقے سے نبی کا باغ اجاڑا گیا کہ نہ گنچا بچا، نہ پھول بچا، نہ کوئی کلی بچی، نہ حسین بچا بوڑھا، نہ جوان عباس بچا، اور نہ علی اصغر جیسی کوئی کلی بچی. سب کچھ دے دیا، ہمارا بھی کچھ نہیں بچا. نہ مکہ بچا، نہ مدینہ بچا، نہ مصری بچے، نہ عراقی، نہ شامی، نہ ترانی، نہ ترکی، نہ ایرانی، نہ پاکستانی، نہ بنگلہ دیشی، نہ الجزائری،
نہ سعودی، کچھ بھی نہیں بچا. 60 کے 60 ملک ان ظالموں نے ہمارے برباد کر دیا، اور ہمیں آج تک کوئی خیال نہیں. نہ گنچا نبی کا تو نبی کی جالیوں، تو روزے کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا، اور نبی کے دشمنوں نے نبی کے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. یہ روزے کی جالی کو چومنا ہے. نبی کے دشمنوں نے نبی کا گلشن اجاڑ کے رکھ دیا، باغ اجاڑ کے رکھ دیا نبی کا، ساری امت برباد کر کے ان ظالموں نے رکھ دی. اور تم نبی کی محفل نعت ہو گئی، لاکھوں کے لوگ آ گئے. مفتی منیب الرحمان لگ پیٹ رہا ہے، اکمل لگ پیٹ رہا ہے، بریلی سے فتویٰ لگ آ گیا ہے کہ یہ ان بازاری نعت خانوں سے جان چھڑا لو. لیکن کون نہ نعتوں کو سمجھتے ہیں کہ نعت کیا تھی، نہ یہ سمجھتے ہیں. بس لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سونیاں. یہ نعتیں تھیں رسول کے گردا گرد جب ٹھہر گئے صحابہ احد کے اندر. کبھی سناؤ احد میں کیا ہوا تھا. بدر کو چھوڑ دے، کسی وقت میں آئے تو مجھ سے احد سمجھے، جس کو نبی نے کہا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مجھ سے وجہ پوچھے احد میں ہوا کیا، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھیرے میں آ گئے، اور کیسے دندان مبارک شہید ہوا، کیسے خود کی کڑیاں رسول اللہ کے ادھر گال مبارک کے اندر گھس گئیں، اور کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے مبارک پہ چوٹ آئی اور حضور کی پیٹھ پہ چوٹ آئی. اور نبی کے منہ سے یہ اتنی بڑی بات نکلی کہ وہ قوم بھی کبھی فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو ہی اس طرح سے زخمی کر دیا ہے. آج نبی کا دل زخمی، نبی کی جان زخمی ہیں. چھریاں چلاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر. کیا ہوتا ہوگا. ایک حسین ابن علی پہ رسول اللہ اتنے پریشان ہوئے. کل امت کی غزہ کی جب لاشیں جاتی ہوں گی رسول اللہ کے پاس جنت میں تو کیا عالم ہوتا ہوگا. تو فرمایا کب اب آئی بات، اب سنیں. وہ کہتا ہے کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. اور عشق جنہوں نے کیا ہے وہ دعائیں کر کر کے عشق نہیں، عشق حاصل کرنے کے لیے، معشوقوں کو حاصل کرنے کے لیے جان بازی لگا دیتے ہیں. کب تم کہتے ہو اللہ پکڑ لے ظالموں کو، برباد کر دے ظالموں کو. اللہ نے کہا وہ میں پہلے ہی کر رہا ہوں، تو کوئی نئی دعا نہیں کر رہا میرے نا. ایک کام اللہ سے بارش ہو رہی ہو اور میں کہوں یا اللہ بارش برسا، اے میرے مولا بارش. اللہ کہتا ہے بارش ہو رہی ہے، سورج نکلا ہوا ہے سردیوں میں، میں کہوں یا اللہ سورج تیز کر دے. اللہ کہے اللہ اللہ. عقل کے اندھے. ہاں یہ دعاؤں سے نہیں ٹلنی کہ آ جائے نیک حکمران عطا فرما. مفتی طارق مسعود یہی بکواس کر رہا ہے نا امام حسین کو غلط ثابت کرنے کے لیے. یہ دعاؤں سے نہیں ہونی. چندے کھاتے ہیں یہ جعلی مفتی. دولت 4 عورتیں رکھی ہوئی ہیں. ایک عورتوں کے شوقین کو، اور یزید بھی عورتوں کا شوقین تھا اس لیے اس کی حمایت اس کو ٹھیک رہے گی. ایسے اپنی وہاں پہ لذت لے لے کے جنسی داستانیں سناتا ہے. اور حکم کس پہ لگاتا ہے؟ اس حسین ابن علی پہ. ان کے ساتھ جنگیں کی جاتی ہیں. امام حسین نے بڑی بڑی بلائیں سامنے آئیں اور انبیاء کے سامنے جنگ لڑی ہے. دو حق و صداقت کی شہادت سرے مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمانے جلی ہے. آج وقت یہ کہتا ہے کہ اب مقتل کی راہیں بنی ہیں، کربلائیں ہیں. اور یہ یاد رکھ لیں حسین بھی ایک تھا اور کربلا بھی ایک تھا. بس اب حسین نیت باقی ہے، حسین نہیں ملنا دوبارہ. اب نہیں آنا ہے. وہ اس کے مقابلے میں چھوٹا سا کوئی لیڈر اٹھ کے بڑھ کے مارتا ہے اس ادارے کے بارے میں حسین اور جا یار کیا کام کر رہا ہے. حسین کا مقابلہ تو دیگر صحابہ نہ کر سکے اس کے منصب کے لیے. کتنا ہی کسی کا محبوب لیڈر کیوں نہ ہو، کسی دینی جماعت کا کیوں نہ ہو، اسے امام حسین سے کبھی تشبیہ نہ دینا. یہ ظلم ہے امام کی قدر و قیمتوں سے کہ یہ بڑے لوگوں کی باتیں آپ ادھر رہنے دیں. میں جانتا ہوں کہ یہ جماعت کے اندر کیا پل رہا ہے، یہ امیر کیا کر رہے ہیں. یہ اگر وقت کے حسین ہوتے ان سب کی گردنیں اس وقت سامنے پڑی ہوئی ہوتی. یہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں. ان کو بھی پتا ہے یہ ہمارے پلانٹڈ ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم ان کے پلانٹڈ ہیں. یہ پھر آپ کو ممبروں پر آ کر درس دیتے ہیں کہ یہ نہیں جائز اور وہ نہیں جائز. اور پھر کیا کہا، ہم راہ روے دشتے بلا روزے ازل ہے. ہم راہ روے دشتے بلا روزے اول سے، اور قافلہ سلار حسین ابن علی ہے. کہ ہم جو سارے لوگ ہیں ہم امام حسین کے پیچھے اسی کربلا سے گزر رہے ہیں.
بس یہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے قافلے کا سپہ سالار آگے جا رہا ہے، وہ جنت میں اس وقت موجود ہے۔ ایک برکے بلا کوند گئی سارے چمن پر، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے۔ اور پھر ہم راہ روے دشت بلا روزے ازل سے، پہلے دن سے ہیں، بڑے بڑے جنونی لوگ آئے اللہ کے دین کے لیے۔ صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ، حضور اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے ساتھ مکی دور میں۔ تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کب یہ مصیبت ختم ہوگی؟ کفار تنگ کرتے، تو رسول اللہ نے کعبے سے ہٹ کر آگے ایک زبردست قسم کا غضب کی ہو کر فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی خالیں کھینچ دی گئیں، وہ کوئلوں پہ چلائے گئے، ان کو میخیں اور ان کو آریوں سے کاٹ دیا اور میخیں ٹھوکی گئی ان کے ہاتھوں میں، تو تم پر تبھی کوئی مصیبت بھی نہیں آئی، تو تم یہ بس گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے میں دین کا آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا، پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں ہم آئیں گے، دنیا کی عیاشی کے لیے سارے پیسے ہیں، دولت ہے، بڑی دور آپ جمعہ پڑھاتے ہیں جا کے، کتنی دور آ جاتا ہوں جہنم میں۔ ہاں اللہ اللہ اللہ، ایمانوں کو ٹٹولیے کہ کہاں ایمان ہیں؟ تو فرمایا امام نے یہ ان کے سارے میں فرمایا، تو راہ خدا میں اگر صبر و ضبط نہیں آپ کا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عزیزو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور یہاں آج کل جعلی مفتی آ گئے ہیں امام حسین کے مقصد کو ختم کرنے کے لیے، یہ ایک چھوٹا سا رد سنیے، یہ امام حسین کے مقصد کو کبھی کہتے ہیں پانی بند نہیں تھا یزید کو بچانے کے لیے، کربلا ذرا ہلکی بنا کر دکھائے، پانی بند نہیں تھا، یہ پیر فضل چشتی یہ کہتا ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب اٹھے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں وقت کے حاکم کے خلاف نہیں اٹھ سکتے، عباسی حکومت نے کیوں کیا؟ تو یہ یہی نہیں پتا جس امام کی فقہ تو پڑھتا ہے وہ کیوں شہید کیا گیا۔ مولانا مودودی نے ان حنفیوں کو جواب دینے کے لیے خلافت و ملوکیت میں یہ سارا مسئلہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ ہے ڈاکٹر محسن عثمانی ندوی کا، زندہ ہے، میں نے ان سے انڈیا میں رابطہ کیا تھا، بہت زبردست وہ مقالہ ہے، لیکن اہل علم کے لیے کبھی وہ یہ کہتا ہے، اور مولانا مودودی نے وہاں ثابت کیا، مگر ان حنفیوں کے دماغ میں بات نہیں آتی، اب یزیدی ہو گئے سارے گروہ۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ امام حسین، وہ نور پوری کہتا ہے یہ بات محمود احمد عباسی یزیدی اور خائن نہیں، تمہاری ماں نے کسی سے خیانت نہیں کی تو یہ نکال کے دکھاؤ، ورنہ امام حسین کی طرف سے ہم تمہیں یہی کہیں گے کہ تم ولد الحرام ہو۔ یہ کچھ کرتے تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ، جس کو رسول نے گودوں میں اٹھایا، اس کو چومے اور رسول اللہ کا دل زخمی ہوا اور نبی رویا اور ابن عباس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کے بال بکھر گئے۔ ظالموں، تم کو ملا تو رسول اللہ کا بیٹا اور ممبر بھی ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے ہٹ کر کسی یزید کے ممبر پر جا کر تم سناتے تو ہم کہتے۔ تو یزید کو بچانے کے لیے ناسبی ہزار بہانے بناتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا، مگر آپ یہ دیکھیں سنی، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، کوئی فرقہ جو حسینی ہے، سب کا ایک ہی موقف ہے کہ یزید نے سارے کام اپنے حکم سے کروائے ہیں۔ ہم حسینی ایک پیج پہ کسی فرقے سے ہوں، یہ سارے ناسبی الگ الگ فرقوں سے الگ الگ ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ تو یزیدیت کو پرموٹ کرنے والوں کے لیے ان کو ہم یہ بات ان کے سامنے کہیں گے کہ یہ امام حسین کا ایک موضوع میرے ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ایک ان کا پیغام ہے۔ ایسے مولویوں سے ہم کہیں گے محشر میں مقتدیوں کو یہ شیوخ کہیں گے، یہ شیوخ الحدیث اور مفتی، محشر میں مقتدیوں کو یہ شیوخ کہیں گے ہم خود ہیں پریشان اور تمہیں اپنی پڑی ہے۔ نبی نے تو کہا نفسی نفسی ہوگا، اب ذرا آگے بھی تو سن لو،
کیوں پریشان ہیں؟ سن لو، وہ بھی سنو، شعر کا دوسرا حصہ سنو مجھ سے، کہ معاشر میں مقتدیوں کو یہ شیوخ کہیں گے، یہ جامعہ سلفیہ کے نعیمیہ رضویہ اور فلانیہ اور فلانی جو جس فرقے کے مولوی، معاشر میں مقتدیوں کو یہ شیوخ کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے۔ مقتدی چلے جائیں گے نا کہ حضور اب لے جائیں جنت میں، آپ تو کہتے تھے ہم خود ہیں پریشان، جائیں تو کدھر جائیں، مارا خاندان تھا جس کا، جنت کے دروازے پہ وہی بی بی کھڑی ہے، سیدہ خاتون جنت کھڑی ہوں گی وہاں پہ، جائیں تو کدھر جائیں، مارا خاندان تھا جس کا کربلاؤں میں، اور اس کی حمایت کرتے ہو، جنت کے دروازے پہ وہی بی بی کھڑی ہے سیدہ نساء العالم، جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پہ ہوں گے، جس کا نواسہ مارا، جس علی کا مارا، جس کا بھائی حسن وہاں کھڑا ہوگا، کیسے مارا تم نے ہمارے بچوں کو؟ ایک تابعی کہتا ہے کہ بڑی بحث ہوئی اس کی کسی ناسبی کے ساتھ، اس نے کہا آخر ہم بخشے ہی جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے امام حسین کے قاتلین، تو انہوں نے کہا واللہ اگر میں قاتلین حسین میں سے ہوتا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، ابراہیم نخی کہتے ہیں، سارے تابعیوں کے سردار ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں قاتلین حسین میں سے ہوتا اور اللہ کا نبی، اللہ مجھے معاف کر دیتا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، میں خود ہی رسول اللہ سے بات کر لوں گا، جنت میں رسول اللہ سے آنکھیں کیسے ملاتا کہ آپ کے بیٹے کا قاتل ہوں؟ یہ ہوتے تھے اہل حدیث، اب تو خبیث ہو گئے نا، یہ ہوتے تھے اہل حدیث، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں بات کہ امام حسین نے اسی طرح کی ٹکر لی جس طرح کی آخری ٹکر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لی وقت کے نمرود کے ساتھ، اور آپ نے اس ٹکر کے اندر اس کو اتنا بڑا بادشاہ پاتے ہوئے بھی امام حسین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹکر لی اور اس کے ساتھ مناظرہ کیا، اور مناظرہ کر کے قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کافر، اس کو پریشان کر دیا، حیران کر دیا، اور وہ بول نہیں سکا، چپ ہو گیا۔ وقت کے یزید کے ساتھ امام حسین نے انکار بیعت کیا، انہوں نے بھی انکار بیعت کیا کہ تو خدا نہیں ہے، ادھر بھی انکار بیعت ہوا۔ یہ یاد رکھیں، یہ پوچھتے پھرتے ہیں، یہ آپ کو الجھاتے ہیں، کبھی ان کی الجھنوں میں نہ آنا، ان سے ایک ہی بات کریں کہ امام حسین نے انکار ہی کیا تھا بیعت کا، سارے صحابہ نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو یزید کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ امام حسین سے ہی بیعت لینی ہے؟ یہ کہتے سب نے کر لی تھی، میں نے کہا لو جی کر لی تھی، پھر اس بدماش کے ذہن میں کیا آتا تھا کہ میں یہ امام حسین سے ہی بیعت لینی ہر حالت میں؟ اس کو پتا تھا سارے کر بھی لے تو بیعت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ایک کرے تو پھر بات بنتی ہے۔ آؤ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، میرے پاس دلیل لے کر آؤ، ہم کوئی دلیلوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تو اتنے سوال اٹھائیں گے کہ تم نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچے ہوں گے کہ اتنے سوال کہاں سے ہیں۔ میں مان گیا تمہاری بات، تم سچ کہتے ہو بھی، ان کے سارے خاندان نے بھی اگر کر لی ہو، امام حسین کی پوری فیملی نے بھی فرض کرو کر لی ہو، جب سارے بڑے بڑے صحابہ نے کر لی تو پھر امام حسین نے جب نہیں کی تو کہتا کوئی بات نہیں۔ اس کو بھی پتا تھا یزیدیو تمہاری طرح وہ کام عقل نہیں تھا، آخر کو اس کے باپ نے اس کو طوطے کی طرح پڑھایا ہوا تھا، سمجھ گئے؟ پڑھایا ہوا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس سے بچنا، اور کہتا تھا کہ تو اتنی حالت پہ نہ چلے جانا، اور اس نے کہا تھا کہ حسین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، مصیبت آ جانی ہے، عبداللہ بن زبیر لومڑی ہے، اس سے بچنا، سب کے بارے میں بتا کر گیا وہ۔ آپ کہتے اس کو پتا کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں احمق نہ بنائیں، ہاں اپنی حماقت کے کسی گڑھے سے باہر تشریف لائیں، عقل مندوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں تاکہ ہم آپ کو، ورنہ دروازے پہ پھر وہی بی بی کھڑی ہے، چلے جانا پھر جنت کے اندر، ہم تمہیں دیکھیں گے کیسے جاتے ہو تم وہاں پر جنت میں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذرا چلا دیں۔ اگر میں بھی اپنی گرمی کے لیے پنکھا ہی چلاؤں، کیسا امام حسین کا ماننے والا ہوں؟ سبحان اللہ۔
تھوڑا سا کوئی اس طرح کا تبوک کا سفر رسول اللہ نے دنیا کا مشکل ترین سفر اس میں کیا اور بے ساز و سامان کیا. تو امام حسین نے کربلا کا کیا. اگر یہ چھوٹے چھوٹے ہم تربیت گاہ میں اس طرح سے نہ آئیں تو یہ بھی کوئی ایمان کی علامت نہیں ہے. کاموں کو چھوڑ کر آپ لوگ آئیں تو آپ کو خوش آمدید کہ آپ نے اتنے حوصلے نکالنے ہیں اور لبیک کا ہے میری آواز پر, اور اپنے تزکیہ نفس کے لیے آپ سارے یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ یہاں میں نے اپنے نظم و ضبط کو اور سنت کے قریب کرتا جا رہا ہوں. پہلے تو آزادی ہوتی تھی, تو پھر اب میں نے ان کا کھانے کا ہم نے نیا شیڈول ترتیب دیا کہ کیسے اب کھایا جائے گا, بکھر کر نہیں کھائیں گے, ایک جگہ پہ سب کھائیں گے. تو وہ طریقہ کار آپ کو سارے ساتھی سمجھا دیں گے. تو نظم و ضبط میں جتنا کوئی آدمی وہ رہے گا اتنا ہی بہتر ہوگا. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ سارے ایک جگہ پر بیٹھ کر ہی جب درس شروع ہو تو باہر کوئی نہیں جائے گا, نہ کسی حاجت کے لیے. وہ جو حاجات اپنی پہلے پوری کریں, اور پانی آپ کے پاس اپنی بوتلوں میں انشاءاللہ ہوگا, وہ بھر کر آپ اپنے پاس رکھیں تو زیادہ مستفید ہوں گے. 2 دن کے یہ اجتماع ہے اور پرسوں یہ 12 بجے ختم ہو جائے گا. تو اس میں تحمل کے ساتھ رہیں. گرمی بھی ہوگی, رات کو تلخی بھی ہوگی, نہائیں. ہلکا پھلکا پنکھا, جہاں آپ ہیں وہاں پہ میں ہوں. میں تو آپ کے آنے سے 1 مہینہ پہلے کا جب سے حج سے آیا ہوں اسی اجتماع کے اندر لگا ہوں. کل بالکل حال بے حال ہو گیا تھا, طبیعت شدید بگڑ گئی, مجھے واپس جانا پڑ گیا. تو ورنہ میں تو رہنے کے لیے آیا تھا. تو رات بھی میں ساری رات ڈسٹرب رہا, تو لیکن اللہ نے ہمت دی, میں یہاں پر اب آپ کے سامنے. تو ایک امیر ہی استقامت نہیں دکھائے گا تو کون دکھائے گا, ٹھیک ہے نا. پنکھے کے بغیر اب میں گھر میں بھی بیٹھا رہتا ہوں, یہ نہیں کہ مجھے گرمی نہیں لگتی, بڑی شدید لگتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہوں, یا اللہ ہم ویسے تو نہیں ہیں لیکن ان جیسوں کے ساتھ ہماری نسبت ہے, ہم پیار کرتے ہیں, اس لیے تو ہماری یہ ساری چیزیں کو آپ میرے ساتھ درس دینے کے لیے چلیں پڑے. میں میاں میں کب یہاں پہ اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہوں. حیدرآباد کے امیر مجھے حکم دیں گے تو آپ کے ساتھ جاؤں گا میں. تو مرکزی امیر مقامی امیر کے تابع ہو جاتا ہے آپ کے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے